إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے جو مقاصد ہے اس کے بیان کا ایک سلسلہ جاری کہ آپ آئے تو کس لیے تشریف لائے. وداعیا الی اللہ بإذن، آپ اللہ کی طرف بلانے والے داعی تھے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، دین کی طرف، نجات کی طرف اور جنت کی طرف بلانے والے. یہ آپ کا ایک بنیادی وصف ہے، خوبی. وہ ابلاغ کے سارے ذرائع، یعنی جو اس وقت رائج تھے جن کے ذریعے دوسرے کو دعوت دی جا سکتی تھی، نبی علیہ السلام نے ان سارے ذرائع ابلاغ کو اختیار کیا. ان میں سے ایک خطوط کے ذریعے دوسرے سربراہان مملکت کو، دوسرے ممالک کے سربراہان کو خطوط کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع. اور یہ آپ کی سنت جو اس دور میں مہجورہ ہے، یعنی اس سنت کو چھوڑ دیا. سنت یہ ہے، اسلامی سربراہ پر لازم ہے کہ دیگر ممالک کے بادشاہوں کو اسلام کی وہ دعوت پہ، اسلام کے اوصاف اور خوبیاں اور اسلام کی انہیں دعوت، وہ اسلام کو قبول کر. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر میری تلوار سے 100 بندے کافر قتل ہو کے جہنم میں چلے جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میری دعوت پر ایک شخص اسلام قبول۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا ہے؟ کافروں کا قتل نہیں، کافروں کو اسلام کی دعوت اور ہدایت کا راستہ دکھلانا، ان پر حجت قائم کر۔ آج کل جو ہمارے بادشاہوں کی حالت کیفی ہے، وہ دوسرے ممالک کے ساتھ معاشی تعاون، دفاعی تعاون کے حوالے سے سارے تجارتی تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں۔ ان ساری چیزوں کا جواز اسلام کے دین میں، شریعت میں موجود ہے، لیکن بنیاد ہے اسلام کی دعوت۔ جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر اسلام کی دعوت نہیں ہے تو باقی سارے تعلقات کی پھر کوئی حیثیت۔ اصل چیز ہے کہ آپ بادشاہوں کو اسلام کی دعوت پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف بادشاہوں کو خط لکھے دعوت اسلام، ان میں سے چند خطوط کا ہم ذکر گزشتہ خطبہ میں کر۔ ایک خط ہمارا زیر پاس کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی بہت بڑی طاقت کیسر روم کو، یعنی جس طرح آج سپر پاور سمجھی جاتی، اسی طرح اس دور میں کیسر اور کسرا، فارس اور روم، ایران اور روم، یہ دو بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ تو فارس کے بادشاہ کو خط لکھا، کسرا کو خط لکھا، اس کی تفصیل گزشتہ خطبہ میں بیان۔ یہ دوسرا خط ہے، دوسری سپر پاور کو ہے، دوسری ایک بڑی طاقت کو خط، اور یہ قیصر روم کو۔ روم کے بادشاہ کا لقب قیصر، جو بھی بادشاہ آتا اسے قیصر روم کہا جائے، جس طرح ہمارے ہاں لفظ صدر بولا جائے، وہاں قیصر بولا جائے۔ تو قیصر روم کو خط، اور جس کا نام صحیح البخاری میں ہرقل آتا ہے۔ صحیح البخاری کی ابتدا میں ہی یہ حدیث تفصیل کے ساتھ موجود، اور پہلی کتاب اور پہلے باب میں ہی موجود، اور بڑی تفصیل ہے اس حدیث میں، اس خط میں۔ تو یہ خط جس طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یقیناً یہ خط اس بات کا متقاضی ہے، عوام الناس میں اس خط کی تشریح اور توضیح بیان کی گئی۔ اس پر بعض علماء کی کتابیں موجود، حدیث ہرقل، یعنی اس حدیث کا نام ہی اس بادشاہ کے نام پہ قرار پایا ہے، حدیث ہرقل۔ تو اس حدیث پہ کیونکہ ہمارا عنوان اور موضوع کا تعلق صرف دعوت کے ساتھ، ایک بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے سب سے پہلے جو چیز خط پر لکھی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس سے خط لکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ خط کس کو لکھا جا رہا ہے؟ عیسائی بادشاہ کو، کافر بادشاہ۔ اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کسرا کو خط تھا، جس کا گزشتہ جمعے ذکر ہو، اس پر بھی یہی الفاظ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبکہ اس نے خط پھاڑ دی، اس خط کی گستاخی، اس کا بڑا برا انجام بھی ہو،
گویا خط کسی کو بھی لکھا جائے تو سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو لکھنا یہ سنت کے خلاف. بالخصوص ہمارے ہاں راج کہ ہم اس پر 786 یہ بدعت ہے اور گناہ. یہ بسم اللہ کا بدل کیسے ہو سکتا؟ اس کی کوئی سوائے اس کے کہ یہ ایک عدد ہے، اس کے علاوہ اس کی شرعی کوئی حیثیت. اور اس جو 786 ہم نے بہت زیادہ رواج کیا ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی گاڑیوں کے نمبر 786 مل، اس پر لاکھ روپے وہ خرچ کہ برکت ہوگی، جبکہ اسلام اور دین میں اس کی کوئی حیثیت. اور اگر یہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے تو پھر قابل غور بات ہے کہ صرف خط کے لیے کیوں؟ پھر نماز میں، کھانا کھانے کے ابتدا میں بسم اللہ کیوں پڑھا؟ پھر وہاں بھی نہ پڑھی جائے اور 786 سے کام چلائے. اگر کسی اور جگہ پر 786 نہیں ہے پھر یاد رکھیے خط میں اور تحریر پہ بھی سوائے بسم اللہ کے اور آپ کچھ نہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے خط کا ذکر بھی قرآن میں ہے جو ملکہ بلقیس کو لکھا گیا. اس میں بھی یہی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو قرآن پاک میں بھی یہی طریقہ بیان ہوا. تو نبی علیہ السلام اپنے تحریر اور خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کروا اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھا. گویا اس میں سنت یہ بھی تحریر لکھنے والا، خط لکھنے والا سب بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے اپنا نام لکھ کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے، تاکہ اس تحریر کو پڑھنے تک، جو خط ایک طویل بھی ہو سکتا ہے مختصر بھی ہو سکتا ہے، تو اس تحریر کو پڑھنے سے پہلے جو اس تحریر کو پڑھ رہا ہے، جس کا قاری ہے، اس کے ذہن میں لکھنے والے کی حیثیت، نام، عظمت، شان، اس کے دل اور دماغ میں تعارف، پہچان پوری ہو، تاکہ اس کی روشنی میں اس تحریر کو پڑھے. یہ نبی علیہ السلام کی سنت کہ خط کے آغاز نام اپنا لکھا جائے. تو نبی علیہ السلام بسم اللہ کے بعد اپنا نام پاک تھا. یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ من محمد عبد اللہ و رسول. یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آگے عقیدہ، اپنا تعارف، اپنی پہچان عیسائیت کے عقیدے کے بالکل برعکس. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز، اللہ کا بیٹا، اللہ کا حصہ نعوذ باللہ سمجھتے تھے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا تعارف جو کروایا، فرمایا یہ خط محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہے جو عبداللہ و رسول، جو اللہ کے بندے. یہی عیسیٰ ابن مریم کا تعارف ہے. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تطرد کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، میری شان اس طرح نہ بڑھانا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی شان عیسائیوں نے بڑھائی. میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول. مجھے اللہ کا بندہ ہی کہنا اور اللہ کا رسول ہی کہنا. آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ کہے، اللہ کا رسول کہے. یہ سب سے بڑا تعارف ہے، سب سے بڑی شان ہے، سب سے بڑی عظمت. اس لیے جب کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو دو باتوں کا اقرار کروایا جاتا ہے. اشہد ان محمدا عبدہ ورسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. عبدیت اور رسالت دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے، اور جب تک دونوں پر ایمان نہ ہو تو بندے کا ایمان درست نہیں ہو. فرمایا اللہ کا بندہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط. کس کی طرف خط ہے؟ الی عظیم الروم، روم کی ایک معزز شخصیت کی طرف. بادشاہ نہیں لکھا، حالانکہ ایسے لکھ سکتے تھے.
لکھوا سکتے تھے الا ملک روم، روم کے بادشاہ، یہ نہیں لکھے۔ اس میں عقیدہ ختم نبوت، کیونکہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے، وہ اولی الامر کی حیثیت ہے۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد سارے بادشاہوں کی، سارے انبیاء کی، سارے ائمہ کی اطاعت ختم ہو گئی اور محمد مصطفیٰ کی شروع۔ اس لیے آپ نے اس کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کے رتبے کا، اس کی عزت وقار کا تو لحاظ رکھا ہے، لیکن آپ اس کو بادشاہ کے طور پہ نہیں مخاطب کیا۔ الا عظیم الروم، روم کی ایک بڑی شخصیت کی طرف یہ خط۔ آگے چاہیے تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام، لیکن آپ کا حکم کیا ہے، آپ کی سنت کیا، آپ کا طریقہ کیا ہے کہ غیر مسلم کو آپ سلام میں پہل نہیں کرتے۔ یہودی اور عیسائی آپ کو سلام کہے گا تو آپ جواب میں وعلیکم کہتے، پہل نہیں کر سکتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام بھی دیا اور عقیدے کی حفاظت، عقیدے کی غیرت، عقیدے کی حمیت، اسلام کا وہ وقار، وہ غلبہ، وہ دبدبہ جو اسلام کا، اس کو قائم رکھا۔ فرمایا السلام سلام علی من اتبع الہدی، سلام بھی ہے، عقیدہ بھی محفوظ، عقیدے پر بھی کوئی رفع نہیں ہے۔ سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، سلام اس کے لیے جو ہدایت کو مان لے، جو تسلیم کر لے، جو ایمان لے آئے، جو ہدایت کو قبول کرے، سلام اس پر۔ قرآن پاک میں یہ ذکر موجود تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہی بات کہی تھی، سلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ آگے اسلم، جوامع الکلم کیسے ہیں محمد مصطفیٰ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع الکلم سے نوازا ہے، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن تفسیر، توضیح، وضاحت، اس پر زندگیاں گزر جائے تب کہ اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک جملہ ساری شریعت کو، ساری دعوت کو ایک جملے میں آپ لکھ دیا، 2-3 لائنوں میں یہ پورا خط ہے۔ فرمایا اسلم تصدق، اسلام لے آ، اسلام قبول کر لے، تسلم، تو سلامت رہے۔ اسلام قبول کر لے تو سلامت رہے گا۔ یہ خط کا مین سمجھے کہ دعوت اور جملہ ہے، اسلم تصدق، مان لے سلامتی ہو۔ یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ ایک بڑا پیارا نکتہ لکھ فرماتے ہیں کہ کیسر روم نے سارے خط کو سمجھ لیا، ساری دعوت کو سمجھ لیا، سارے پیغام کو جان لیا، لیکن یہاں غلطی کھا گیا ہے، تسلم کو نہیں سمجھ پایا۔ کیونکہ جب آپ اس خط کے آخر پہ ہم جائیں تو وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا، خط سے متاثر ہوا، مرعوب بھی ہوا، دل بھی بجھ گیا، یہ حق ہے، سچ ہے، دین جو دعوت دی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ یہ قوم سے ڈر گیا، خوف کھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے مار دیا جائے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے اگر تسلم کو سمجھ جاتا تو اس میں محمد مصطفیٰ نے ضمانت دے دی تھی کہ کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے، تجھے کچھ نہیں کہا جائے، تو سلامتی پا جائے۔ جب رسول اللہ کی طرف سے گارنٹی مل جائے، ضمانت مل جائے، تو پھر کیا شک رہ جائے؟ مثلا سیدنا علی کے بارے میں معروف ہے رضی اللہ تعالی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ہجرت کی رات یا ہجرت کے وقت ان کو ان کی امانتیں، کفار کی جو امانتیں حضور کے پاس تھی وہ ان کے حوالے، اور کیا فرمایا
یہ امانتیں ہیں، کفار کو دے دینا اور آپ کی اور میری ملاقات مدینہ میں ہو جائے۔ اب جیسے خطرہ حضرت صدیق کو ہے، جیسے خطرہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے، وہی خطرات سیدنا علی کے لیے بھی۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بے فکر ہے، ساری پریشانی ختم ہو گئی۔ ان کا یہ ایمان اور یقین بن گیا کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کہہ سکتا، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا آپ کی اور میری ملاقات کہاں ہوگی؟ مدینہ۔ اس کا مطلب مدینہ میں پہنچ جاؤں، رسول اللہ کی خبر ہے، رسول اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی گارنٹی ہے، آپ کی طرف سے ضمانت ہے۔ ایسے ہی کئی اور واقعات اس طرح کی احادیث میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی کے بعد، ضمانت کے بعد ان کا ایمان اور یقین ہو گیا۔ سراقہ بن مالک کے بارے میں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ آپ کا پیچھا کر رہا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریب گیا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنسنے لگا، رسول اللہ سے دعا کی درخواست، پیچھے پلٹنے کا وعدہ کی، تو آپ نے فرمایا جاؤ، نجات تو مل گئی، لیکن فرمایا کہ جا کے بعد واپس پلٹ جاؤ، لیکن کسی کو بتانا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کسرا کے کنگن اللہ تیرے ہاتھ میں پہنائے گا، کسرا کے کنگن اللہ تیرے ہاتھ میں پہنائے گا۔ اس کو فرمایا سراقہ رضی اللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے نبوت گزر گئے، سیدنا صدیق کا زمانہ خلافت جو ہے وہ گزر گئے، سیدنا عمر کا زمانہ خلافت میں وہ کسرا مغلوب ہوا اور وہاں اسلامی سلطنت قائم۔ کسرا کا مال غنیمت اور کنگن مدینہ پاک میں پہنچ، تو ان دنوں میں یہ سراقہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار کہ بالکل چرپائی پہ لگ گئے اور گھر والے سارے مایوس ہو گئے کہ آج یا کل سراقہ اب زندہ نہیں۔ سراقہ جب بیماری کی اس کیفیت میں گئے، حکیم طبیب ڈاکٹرز بلائے گئے، انہوں نے چیک کیا، سب نے مایوسی کا اظہار کیا کہ یہ نہیں بچتا۔ سراقہ نے کہا میرے بیٹو پریشان نہیں ہونا، ابھی تک مجھے اللہ کی قسم موت نہیں آ سکتی۔ فرمایا وہ کیوں؟ آپ کی طبیعت، صحت یہ بتلا رہی ہے کہ آپ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا کسرا کے کنگن اے اللہ تبارک و تعالیٰ سراقہ تیرے ہاتھ میں پہنائے گا، ابھی کسرا مغلوب ہوا نہیں، اس کے کنگن میں نے پائے نہیں، جب تک میں کنگن نہیں پہنوں گا اس وقت موت نہیں آ سکتی، کیوں رسول اللہ کی طرف سے ضمانت ہے، رسول اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، رسول اللہ کی طرف سے خبر۔ یعنی اتنا ایمان اور اتنا یقین تھا۔ اس طرح کے بیسیوں واقعات احادیث میں موجود ہے۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر کیسر روم اس بات، اس جملے تسلم کے جملے کی تہ میں پہنچ جاتا کہ تو سلامتی پا جائے، تو اس سے جب ہم دوسرے کو سلام کہتے ہیں السلام علیکم، تو کا معنی کیا ہوتا؟ کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت میری ذات سے محفوظ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سلام کی روحانیت پہ غور نہیں کرتے، سلام دے کے عزت لوٹتے، تعلقات بنا کے، دوستی بنا کے عزت کو لوٹتے، مال کو لوٹتے۔ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ میری ذات سے تیری جان، تیری عزت، تیری غیرت، تیری عزت، تیرا مال مجھ سے محفوظ ہے، میری طرف سے تجھ پر سلامتی ہے، میری طرف سے تجھے خیر کی خبر آئے، میری طرف سے تجھے کوئی قدم، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ گارنٹی ہے اس السلام علیکم۔ اسلم تسلم، رسول اللہ نے گارنٹی دے دی تھی کہ تو محفوظ رہے گا، بچا رہے گا، سلامتی پا جائے گا، لیکن وہ اس جملے کی تہ اور گہرائی پہ نہیں پہنچا، جبکہ اس کا پوری تفصیل توضیح آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ کیا کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیسے وہ سمجھ۔ اور یہ خط جو ہے ایک اور لحاظ سے بھی قابل غور، کہ کیسر روم بادشاہ کا وقت کا حاکم ہے، مذہباً عیسائی ہے، کافر ہے، اور دوسری طرف جو نمائندہ اہل مکہ
میں سے ہرقل کے دربار میں کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، لیکن جب یہ کھڑے تھے اس وقت یہ مسلمان، تو گویا اس کو ایسے کہا جا سکتا ہے کہ دو کافر سرداروں کا محمد مصطفیٰ کے بارے میں جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو کچھ محمد مصطفیٰ کو سمجھے ہے، وہ تبصرہ ہے، وہ تجزیہ، دونوں مسلمان نہیں، پوچھنے والا بھی مسلمان نہیں اور جس سے پوچھا جا رہا ہے یہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہے، رضی اللہ تعالی۔ خط جب اس نے پڑھا کہ اسلم مختصر جامع، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو بلایا، غلاموں کو بلایا، کہنے لگا پوری منڈی میں چھان مارے، پورا ملک شام، اگر مکہ مکرمہ سے کوئی لوگ یہاں آئے ہوئے ہوں ان سب کو میرے سامنے پیش کیا جائے تاکہ میں اس خط کی کچھ تفصیل چاہتا ہوں ان سے۔ تو اللہ کا امر کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ باپ ہیں کس کے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، سسر ہیں کس کے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شان کے لیے یہی کافی ہے، عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کوئی شخص محمد مصطفیٰ کا صحابی، بس یہ بات ذہن میں رکھ۔ کسی ہستی شخصیت کے بارے میں ایک لفظ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا صحابی۔ اس سے بڑا رتبہ کیا ہو، اس سے بڑی شان کیا ہو؟ سارے صحابی کہنے سے کیا کیا سمجھ آتا ہے؟ ساری غلطیاں معاف، سارے گناہ معاف، اللہ ان پر راضی، جنت کے وہ وارث بن گئے، ساری خوبیاں، سارے درجات، سارے شرف تو نصیب ہو گئے جب وہ صحابی رسول بن گئے۔ تو دونوں باپ بیٹا صحابی، ابو سفیان بھی صحابی ہیں اور سیدنا امیر معاویہ بھی صحابی، اور ابو سفیان کی بیوی اور امیر معاویہ کی ماں بھی صحابی، سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی پھر بیٹی طولہ کی بیوی ہے، ام المومنین ہے سیدہ ام حبیبہ، وہ ام المومنین بھی ہے، صحابیہ بھی ہے۔ ایک گھر میں 4 صحابہ موجود ہیں، بتاؤ اس سے بڑا شرف اور کیا ہو؟ اس سے بڑا رتبہ کیا ہے؟ بڑی عظمت کیا ہو؟ تو ذرا غور کرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط اس کی تفصیل جاننے کے لیے کہتا ہے بلاؤ کوئی ملک شام میں کوئی وفد، کوئی گروہ، کوئی بندے آئے ہو۔ تلاش کیا، تلاش کے بعد پتہ چلا کہ 30 بندوں کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں موجود ہے، جس کے سربراہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے پیسے میرے پاس نہ ہو۔ سب نے کہا بس جا رہے ہیں، کچھ دانے میرے بھی لے آنا، کچھ گندم میرے لیے بھی لے آنا، کچھ آٹا میرے لیے بھی لے آنا، ہر گھر نے کچھ نہ کچھ پیسے دیو۔ کیوں؟ کہ کافی عرصے سے حالات پرامن نہیں، غزوہ احد کا دور گزر گیا، غزوہ بدر کا معاملات گزر گئے، یہ راہیں اور یہ علاقے، یہ شاہراہیں جو شام کی طرف جا رہی، یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں، یہاں غلبہ، تو یہ راستہ کفار نے، قریش نے چھوڑ دیا تھا کہ یہاں جانا ہے تو اپنا نقصان ہی کر، ہمیں پکڑ لیا جائے گا، مار دیا جائے، تو بدر میں ایسے واقعات پیش آ گئے۔ تو یہی ایک راستہ تھا کہ مکہ میں راشن اور گندم پہنچتی اور تجارت ساری شام کے ساتھ تھی، یہ بات۔ دوسرا راستہ تھا یمن کا، نجد کا، جہاں سے مکہ میں گندم آتی تھی، کھانے کی چیزیں آتی، وہ راستہ بھی بند ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہاں کے جو سردار تھے سیدنا اسامہ بن اثال رضی اللہ، ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے
وہ بڑے تاجر سردار تھے، آگے ریاست ان کی تھی، وہ ساری گندم یمن والوں سے خرید لیتے اور پھر وہاں بعد میں کاروبار کے طور پر اس کو فروخت کرتے رہتے، یہاں سے بھی مکہ سے قافلے جاتے۔ اس نے اہل مکہ کو لکھا کہ آپ گندم لینا ہے تو براہ راست نہ آنا، خود نہ آنا، جا کے محمد مصطفیٰ سے پوچھ گیا، اگر مدینہ سے اجازت ملے گی آپ گندم ملے گی، تجارت ہوگی۔ اب میں مسلمان ہو گیا، اب اجازت کس کی ہوگی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش ہماری یہ غیرت کی حمیت ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ ماما کہتے ہیں آپ گندم نہیں ملے گی تو راستہ یہ بھی بند ہو، اس لیے تو بھوک سے مر رہے قریش، سردار پہلے مروا بیٹھ، ساری نوجوان نسل جو تھی وہ ذبح ہو، کچھ بد میں کچھ اوج، گندم کے راستے، کھانے کے راستے، تجارت کے راہ ویسے بند ہو۔ تو کہتے ہیں ہمیں دن میں اندھیرا نظر آتا تھا، چکر آتے تھے۔ یہ تو سیدنا ابو سفیان نے خط لکھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے ساتھ قریبی ایک رشتہ تو ہے، ایک تعلق تو ہے، رشتہ داری تو ہے، آپ مہربانی کریں اپنی قوم پر، اپنے خاندان پر، اپنے خون پر کہ سمامہ کو اجازت دے۔ تو رسول اللہ سمامہ کو خط لکھا کہ میرے رشتہ دار ہیں، ان پر ساری تجارت کے راہوں کو کھول دے، میں محمد مصطفیٰ پابندی لوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ، لیکن یہ سارے تجارت کے راستے ظاہری طور پر بند ہو چکے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاہدہ ہو گیا قریش کے ساتھ۔ آپ کے علم میں ہے کہ عمرے کے ارادے سے رسول اللہ گئے، آپ کو روک دیا گیا، وہاں معاہدہ ہوا، 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہو، 10 سال آپ کے اور ہماری جنگ نہیں ہو۔ جب جنگ نہیں ہوگی تو راستے کھل گئے۔ وہ بڑے خوش تھے اہل مکہ، تجارت کے راہ کھل گئی، اور صحابہ بڑے خوش تھے، رسول اللہ بڑے خوش تھے کہ دعوت کے راہ کھل گئی۔ اب یہ کسی کو روک نہیں سکتے، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجی کی فوج اسلام میں آنا چاہتی تھی، ایک کافروں سے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کہ نکلیں گے تو مار دیا جائے گا، نکلیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ ساری وہ جب خوشخبری پھیلی کہ جنگ بندی کا اعلان ہو گیا، 10 سال نہ رسول اللہ کی طرف سے نہ قریش کی طرف سے کوئی جنگ نہیں ہے، تو پھر قبیلے کے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے، دعوت کی راہیں کھل گئی۔ آپ جہاں چاہیں واز کریں، جہاں چاہیں نصیحت کریں، جہاں چاہیں دعوت دیں، اسلام کو، دین کو پیش کریں، راہیں کھل گئی۔ یہ اصل ترتیب ہوتی جماعتوں پر، تنظیموں پر، کہ اپنے لیے تبلیغ کی راہوں کو آسان کرنا اور کھول، کس کس کے ساتھ تعلقات ہوں، کس کس کے ساتھ معاملات ہوں تو راستے کھل سکتے، تاکہ لوگوں تک دین پہنچے، اسلام پہنچے۔ یہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں پڑھ، حضور کی ازواج مطہرات، جہاں جہاں رسول اللہ کے رشتے ہوئے، جن جن قبائل میں رشتے ہوئے، ان کی بنیاد یہی تھی کہ یہاں رشتہ داری بنے گی، اس قبیلے میں اسلام کی دعوت پہنچانا آسان ہوتا ہے۔ کافروں نے پڑھا، اس پر لکھا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ اتنی شادیاں پھر کیوں کرتے؟ اس نے دوسرے انداز میں لکھا ہے توہین کے ارادے سے، جبکہ آپ کی نیت اور ارادہ اور خواہش یہ تھی کہ دعوت دین آسان ہو جائے، ان قبائل میں رشتہ داری قائم ہو جائے، وہ داماد کا احترام کرے، وہاں آنا جانا ہوگا تو دعوت دین آسان ہو جائے۔ صرف رشتہ داری جوڑنا مقصود نہیں تھا، دین پہنچانا مقصود۔ سارے وہ ذرائع ابلاغ، ساری وہ دعوت دین کے لیے جو راہیں مسدود ہو چکی تھی، ان کو آسان کیا جا رہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی یہ سنت، یہ آپ کا طریقہ ہے، آپ کا منہج۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب یہ موقع غنیمت سمجھا، بھائی لڑائی جنگ بندی ہو گئی ہے، صلح ہو گئی ہے، 10 سال کوئی فکر نہیں ہے، اب شام کی طرف جاتے ہیں۔ وہ شام کی طرف سفر کے تجارت کے لیے پہنچا، پیچھے سے محمد مصطفیٰ کا خط پہنچا، تلاش کرو۔ تلاش کیا؟ تو حضرت ابو سفیان 30 بندوں سمیت ہرقل کے دربار میں لائے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی، دیکھیں اللہ کی رحمت کیسی تھی،
سورۃ فتح پڑھیں قرآن میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے بہت بڑی فتح، واضح فتح آپ کو تھی۔ وہ دانے لینے کے لیے کہاں گئے؟ شام میں، اور رسول اللہ کے لیے اللہ نے خیبر کے دروازے کھول، صحابہ کے لیے مدینے کے ساتھ خیبر فتح ہو گیا، وہاں سے مال غنیمت، صحابہ فرماتے ہیں 80 لاکھ کلو اناج مدینے میں پہنچا خیبر کے فتح ہونے کے بعد۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم نے سیر ہو کے کھانا فتح خیبر کے بعد تھا، خیبر سے مال، خیبر سے اناج، خیبر سے اللہ، رسول اللہ کے لیے تو دروازے مدینہ میں کھل گئے، اور یہ شام کی طرف جا رہے، شام میں تلاش کیا گیا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ 30 ساتھیوں سمیت مجھے کیسر روم کے دربار میں بلا لیا گیا، میں باپ، تو کیسر روم نے کہا ایک ترجمان لائے، کیونکہ میں عربی زبان نہیں جانتا، ایک عربی زبان جاننے والا، کیونکہ ان کی زبان عبرانی، ترجمان لائے جو میری بات سنے اور ان تک پہنچائے اور ان کی بات سنے مجھ تک آپ پہنچائے۔ ایک ترجمان لائے، ترجمان لائے، نے کہا کیسر روم نے کہ سب سے پہلے ان سے یہ بات پوچھی جائے، ایکم اقرب نسبا بہذا الرجل الذی یزعم انہ نبی، ان سے پوچھا جائے کہ تم میں سے رشتے کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے محمد مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قریب کون؟ ہم میں سے رشتے کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے، الذی یزعم انہ نبی، وہ شخص، وہ ہستی جو دعوے دار ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا رشتہ دار آپ میں سے خون کے لحاظ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جب اس نے ترجمان نے پوچھا تو 30 بندوں میں سے سیدنا ابو سفیان نے فرمایا میں خون کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ محمد کے قریب ہوں۔ تو اللہ کے بندوں، کس کو صحابی کو برا کہہ رہے؟ یہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی، ان کا قصور و جرم کیا ہے؟ یہ رشتے میں رسول اللہ کے قریب ہے، چوتھی پشت پر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف پر نسب نامہ ایک۔ ابو سفیان کے باپ کا نام کیا ہے؟ عرب، عرب کے باپ کا نام کیا ہے؟ امیہ، جہاں سے بنو امیہ مشہور۔ امیہ کے باپ کا نام عبد شمس ہے، ان کے باپ کا نام عبد مناف۔ محمد مصطفیٰ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، عبد المطلب ہے، ہاشم ہے اور عبد مناف۔ فرمایا رشتے کے لحاظ سے سب سے زیادہ میں قریب ہوں۔ فرمایا اچھا آپ قریب ہیں تو آپ آگے آ جائیں اور ان باقی بندوں کو، تاجروں کو، قافلے کے لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھا دیا جائے، سامنے ایک دوسرے کے نہ بیٹھے، تاکہ آنکھوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کے کوئی اشارے یا کوئی بات ایسی نہ، ان کو پیچھے بٹھا دیا۔ سیدنا ابو سفیان فرماتے ہیں مجھے آپ نے آگے بٹھا دیا، سامنے میرے کیسر روم، درمیان میں ترجمان۔ نے کہا کہ میں سوالات کرتا جاؤں، ترجمان آپ کو سمجھاتا جائے، آپ جواب دیتے جائے، آپ کا جواب مجھ تک یہ سمجھا کہ مجھے پہنچاتا رہے گا۔ جہاں یہ غلط بیانی کریں، اہل عرب سے کہا گیا، باقی تاجروں سے کہا گیا، آپ نے اٹھ کے بولنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ بندہ غلط کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابو سفیان فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اتنا بڑا سردار ہو کے بھلا جھوٹ بولوں، یہ کیسے ہو؟ پھر سنیے سیدنا ابو سفیان کی سچائی کو دیکھے، آج کیسے بات کریں ان کی ذات پر، ان کے ایمان پر اور ان کی عدالت پر، ان کی ثقافت پر؟ جب وہ کافر تھے تو جھوٹ نہیں بول رہے۔ مسلمانوں، مومنوں، کافر ہو کے فرماتے مجھے شرم آ رہی ہے جھوٹ بولتے، میں نے جھوٹ نہیں بولا، کفر میں جھوٹ نہیں بولتے تھے، اسلام میں جھوٹ بولے۔
اور دوسری وہ حدیث بھی سامنے رکھے رسول اللہ نے فرمایا مومن سے ہر گناہ ہونا ممکن ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول. اپنے کاروبار، اپنی تجارت، اپنے معاملات جتنا جھوٹ ہے اس کو ذرا تصور. یہ کافر ہو کے جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے. سچائی انسان کو کامیاب کر جنت کے راہ پر، جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے. جھوٹ سے برکت ختم ہو جاتی. فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ جی سیدنا ابو سفیان میں ہوں. فرمایا میں سوالات کرتا. پہلا سوال کیف نصبہ فیکم. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس ہستی نے تم میں محمد مصطفیٰ نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ نسب بیان کر. سیدنا ابو سفیان نے فرمایا اس کا نسب معروف ہے. وفینا ذو نسب، اس کا نسب ہم سب میں سے اعلیٰ ہے، عمدہ. رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے بنو اسماعیل سے بنو کنانا کو چنا، بنو کنانا سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے اللہ نے محمد کو چنا. رسول اللہ کا نسب معروف اور نبی کا یہ خاص ہے، نبی کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ اپنی قوم میں سے، اپنی امت میں سے سب سے جو اونچا نسب ہوتا ہے اللہ اس میں نبوت ہے. یہ خاص ہے نبوت، یہ معیار نبوت. اور یہاں مولانا عبداللہ معمار بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مرزائیت اور قادیانیت کے رد پر ان کی کئی کتابیں موجود ہیں. خاص کر ان کتاب محمدیہ پاکٹ بک ان کی معروف ہے. مرزائیوں نے کتاب لکھی تھی احمد پاکٹ بک، اس کے جواب میں یہ کتاب ان کے ایک ایک اعتراض کا اس میں جواب ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کہتے ہیں کیا مرزائیوں میں سب سے اونچا نسب مرزے کا؟ فرمایا بڑی قومیں ہیں، ساری قومیں موجود، مرزائی مذہب میں ساری قومیں موجود، جتنے ہمارے برصغیر میں قومیں نسلیں ہیں ساری موجود ہے. تو فرماتے ہیں کیا تمہارے اندر سب سے بڑی قوم یہ ہے مرزا غلام جوش کی قوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے اونچی قوم قریش کی تھی، اللہ نے اس سے چن کے محمد مصطفیٰ کو بر وفینا نسب، وہ ہم میں ذو نسب ہے، ان سے پقیدہ اعلیٰ عمدہ نسب کسی کا نہیں. ایک روایت میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے میرے نسب میں باپ ہیں ان میں سے کسی نے کبھی زندگی پر بدکاری نہیں. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں میری ماں آمنہ سے لے کر میری ماں حوا تک جتنی میرے نسب میں مائیں ہیں ان میں سے کبھی کسی نے برائی نہیں. یہ رسول اللہ کا نسب پاک. مرزا تو اس کا تو اپنا کردار کھنونا ہے. اس کے تو بیٹے نے لکھا ہے کہ بعض دفعہ خواتین رات بھر مرزے کے ساتھ دباتے دباتے ان کی خدمت کرتے کرتے مریدنی ساری رات گزر جاتی. یعنی دیکھو وفینا ذو نسب، نسب پقیدہ ہوتا ہے. کتنا پقیدہ ہیں خود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کے لیے خاتون حاضر ہوئی. اس نے سمجھا وہ بیعت کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ضروری ہے، بالعموم بیعت ایسے ہوتی. تو اس نے پردے کے پیچھے سے آگے چادر لٹک رہی تھی، پردہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تھے. اس نے چادر سے پیچھے ہاتھ کیا رسول اللہ کی طرف تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھوں. رسول اللہ سیدہ عائشہ سے فرمایا اس عورت کو کہو ہاتھ پیچھے کرے، محمد غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کر. اللہ اب تو پقیدہ ہے وفینا ذو نسب، ہم میں سے نسب میں سب سے اعلیٰ عمدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ. تو ہرقل نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا آپ نے پھر سچ کہا، نبی ہوتا ہی ایسے.
دیکھیں کہنے والا بھی کافر ہے، جو تبصرہ کر رہا ہے وہ بھی کافر، پھر سمجھ کیسے کیا ہے، قابلیت کیسے ہے، گہرائی کیسے ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں نبی ہوتا ہی ایسے ہے، وہ نسب میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ نسب اسی کا ہوتا ہے، اور اس کی امت میں اس سے بڑا نسب کسی کا نہیں ہوتا۔ لیکن میرا دوسرا سوال، کیا اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا میں سے کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہے؟ پہلے بھی کوئی ان میں سے ایسے باپ دادے میں سے کوئی ایسا دعویٰ؟ سینا ابو سفیان نے فرمایا نہیں، اس کے باپ بھی موجود، دادے کو سب کو میں جانتا ہوں، کسی نے ان میں سے نبی ہونے کا دعویٰ۔ تو ہرقل نے کہا پھر سن لو، اگر تو کسی نے دعویٰ کیا ہوتا پہلے تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، یہ خیال ہو سکتا تھا کہ یہ اسی راہ پر چل رہا ہے کہ میرا باپ میرا دادے نے ایسا دعویٰ کیا ہے، میں بھی دعویٰ۔ تو یہ پہلی دفعہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ تو سچائی کی دلیل ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تیسرا سوال ہے میرا، کہ اس نبی کے باپ دادے میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ فرمایا نہیں، کوئی بادشاہ بھی نہیں گزرا۔ اس نے کہا اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ جانتا سمجھتا کہ شاید اپنے باپ دادے کی بادشاہی نبوت کے بہانے، نبوت کی آڑ میں، نبوت کے پردے میں یہ بادشاہی واپس لینا چاہتا ہے، لہذا یہ بھی اس کی سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے اگلا سوال، اس کے ماننے والے کوئی بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، کوئی بڑے مالدار، یا ضعیف کمزور مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہیں؟ کہنے لگا اس کے شروع میں ایمان لانے والے انتہائی کمزور، سوائے ایک چند کے بالکل کمزور ہے، ہمارے غلام کمزور لوگ مالی لحاظ۔ فرمایا اگر تو اس کے مالدار دوست ہوتے، مالدار بڑے بڑے لوگ ہوتے تو سمجھا جا سکتا تھا کہ ان کے ورغلانے پر نعوذ باللہ یہ بڑے لوگوں کا اکٹھ ہو گیا جنہوں نے اس کو پیش کیا سرداری کے لیے، لہذا غریب لوگ اس بات کی دلیل ہے کہ سچے نبی کے ساتھ شروع میں ایسے ہی لوگ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ضعیف اور غریب لوگ، اجنبی لوگ جنہوں کو بڑا عزت معاشرے میں ظاہری طور پر نہ ہو، ایسے ہی لوگ، اور ایسے ہی لوگ کام کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا کچھ بندے ہوتے ہیں معاشرے میں جن کی ظاہری طور پر معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ کا اتنا درجہ ہوتا ہے رب پر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا یہ اسلام اجنبی لوگوں سے شروع ہوا تھا، پھر وقت آئے گا اجنبی کی طرف یہ چلا جائے گا۔ اجنبیوں کو مبارک ہو، طوبی للغرباء، ان اجنبیوں کو مبارک ہو وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ یہ اسلام کمزور، ان کو حقیر نہ جانا، حقیر نہ سمجھا جائے۔ میں اچھا یہ بتائیں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی روزانہ کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے؟ کہا بڑھ رہے، بل یزیدون، بلکہ وہ تو بڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا سچے نبی کے ساتھی ایسے ہی بڑھتے، کم نہیں ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کسی نے اسلام قبول کر کے اس اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، ہٹ گیا اسلام؟ اس نے کہا وہ تو جانے دے دیتے ہیں، ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس نے کہا یہی سچے دین کی دلیل ہے، جو اس کو جان لے، جو اس کو سمجھ لے وہ ہٹتا نہیں۔ ایک شرط ہے جان لے، نہ جانے تو الگ بات، جان لے تو ہٹنا ناممکن ہے، ایسے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا ناممکن ہے۔ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، اس کے ذائقے کو لے لینے کے بعد، اس کی مٹھاس کو چکھ لینے کے بعد پیچھے ہٹنا ناممکن ہے۔ صحابہ نے کیوں مارے؟ چولیوں پہ لٹک، جسم کے انگ انگ کٹوائے،
انگارے جسم پہ برداشت کیے لیکن ہٹے نہیں. وہ ذائقہ چکھ لیا, وہ ذائقہ لے لیا, وہ مٹھاس چکھ لی جو ہمیں آج تک محسوس نہیں ہوئی. وہ پتہ کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جو ایمان کی حلاوت چکھ لے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رضیت باللہ ربا, وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو, وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو. تو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کوئی مشکل کشا, کوئی حاجت روا, کوئی نفع و نقصان کا مالک, کوئی پگڑی بنانے والا, کوئی غوث, کوئی داتا, کوئی غریب نواز رب کے سوا نہیں ہے. وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہے. میرے سارے کام, میری ساری پگڑیاں کون بنائے گا؟ اللہ. رضیت باللہ رب. تھوڑی سی تکلیف آئے تو در در کی ٹھوکریں کھائے, وہ اللہ کے رب ہونے پر کیسے راضی؟ وبالاسلام دین, اور دین کے اسلام, دین اسلام ہونے پر وہ راضی رہے کہ مجھے کسی بدعت, کسی خرافات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی دین کافی ہے جو محمد مصطفیٰ کامل ہوا, مکمل ہوا, اور محمد کے نبی ہونے پر راضی. میرا کوئی امام, میرا کوئی مطاع, میرا کوئی پیشوا نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ. اب قیامت تک سارے جو آئیں گے غلام آئیں گے. بس یاد رکھیے یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ قیامت تک جو پیدا ہوگا وہ محمد کا غلام پیدا ہو. بس اب نبی پیدا نہیں ہو, رہبر پیدا نہیں ہو, اب امام پیدا نہیں ہو. یہ فقہ کے, یہ دین کے امام نہیں ہے, یہ فقہ کے علم کے امام, دین اور شریعت کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر نبوت ختم ہے, آپ کی اطاعت, آپ کی رسالت, آپ کی شریعت, آپ کی اتباع, آپ کی اطاعت آج تک ہے اور قیامت تک. یہ زمانہ رسول اللہ کا زمانہ. نبوت آپ کی ہے, رسالت آپ کی ہے, پیر آپ ہیں, بزرگ آپ ہیں, مرشد آپ ہیں, ساری خوبیاں یہ محمد مصطفیٰ. اب جو آئے گا مرید ہوگا, جو آئے گا نوکر ہوگا, جو آئے گا غلام ہوگا, جو آئے گا مطیع ہوگا, جو آئے گا متبع ہوگا. متبوع محمد مصطفیٰ, اطاعت ان کی ہے, اتباع ان کی, کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے. فرمایا اچھا اس کے ساتھی کم ہو رہے ہیں, فرمایا پڑھ رہے. دیکھا سچے نبی کی ساتھیوں کی یہی حالت, یہی کیفیت. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیا دے؟ ہماری بات یہاں سے آ کے شروع ہو. تو دعوت کیا دے؟ وہ آئے کس لیے ہیں, کیا کہتے؟ یہی ہم ربیع الاول سے شروع ہوئے نا کہ حضور آئے, سرکار کی آمد مرحبا, لیکن آئے کس لیے, کیا دیا, کیا دعوت تھی, کیا پیغام تھا؟ اب پوچھ رہا ہے ہرقل شاہ روم, پوچھ رہا ہے. یہ موجود ہے بیت المقدس میں, فلسطین میں موجود ہیں, اور پوچھا جا رہا ہے بتائیں وہ نبی دعوت کیا دیتا ہے؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اے قیصر روم, بادشاہ روم, وہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ سب سے پہلے وہ دی دعوت اعبد اللہ وحدہ. یہ ہے وہ دعوت, اس دعوت کو ہم بھول گئے. اعبد اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا, صرف عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے ان کی دعوت, یہ ہے وہ پیغام, یہ ہے وہ لے کے آئے, یہ ہے ان کی بنیادی پیغام دعوت رسول اللہ کی کہ توحید کو مانو, شرک نہ کرو. صرف یہ نہیں کہا اعبد اللہ وحدہ, صرف اللہ کی عبادت کرو, یہ نہیں, عبادت بھی کرو ولا تشرکوا بہ شیئا, اس کے ساتھ شرک نہیں کر. نفی بھی ہے, اثبات بھی, شرک کا انکار ہے, توحید کا اقرار ہے. توحید ہے, شرک کا انکار ہے, تب رسول اللہ کی دعوت پوری ہے. جو کہتا ہے خالق اللہ, مالک اللہ, رازق اللہ, حاجت روا اللہ, مشکل کشا اللہ ہے, اور اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی عطائی اختیارات کے مالک ہیں, اس نے توحید کو, لا الہ الا اللہ کو جانا ہی. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, غیر اللہ کا انکار پہلے, لا الہ الا اللہ انکار پہلے. اسلام الا اللہ سے شروع نہیں ہوتا, اسلام کس سے شروع ہوتا ہے؟ لاس
نماز بات، روزہ بات، حج بات، زکوٰۃ بات، توحید جو ہے اسبات بات، رسالت کا اقرار بات، سب کچھ بات. اسلام شروع ہوتا ہے ایک لفظ سے، اور وہ لفظ لا ہے. جب تک لا نہیں ہے کچھ بھی نہیں. انکار، پہلے انکار ہے اللہ ہے اس کے سوا کوئی، پہلے انکار پھر اقرار. اللہ کے بعد اقرار ہے. لا الہ میں انکار ہے، کوئی داتا، کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی نظر و نیاز کے لائق، دعوے کے لائق نہیں ہے مگر کون ہے؟ الا اللہ. یہ سارے اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ. پہلے انکار پھر اس بات. انکار نہیں ہے تو توحید نہیں. اور کیا کہتا ہے؟ اور کیا کہتا ہے؟ یہ تو کہتا ہے توحید مانو، شرک نہ کرو، اس کے علاوہ اس کا اور پیغام، اس کا اور پیغام. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، چھوڑ دو جو کچھ تمہارے باپ دادا کہتے ہیں، چھوڑ دو. یہ کون کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. دعوت کون دے رہا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ. وَاتْرُكُوا بِمَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، چھوڑ دو جو باپ دادا کہتے ہیں، اس کو مانو جو اللہ کہتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کہتا ہے. والدین کے اقوال، باء و اجداد کے اقوال چھوڑو. یہ وہ دعوت ہے. اور کیا؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ نماز کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، وَالصِّدْقِ، سچائی کا پیغام دیتے ہیں، سچ بولو. وَالْعَفَافِ، پاک دامنی اختیار کرو، بدکاری سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ساتھ وصلہ، صلہ رحمی کا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا یہ حکم دیتے ہیں. یہ ہے اس محمد مصطفیٰ کی دعوت. مجھے بتاؤ، ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہے، اسلام بیان کرنے کا حق ادا نہیں کرتا. اس کو برا کہنے دیں اور اس کو برداشت کریں ہم. ابو سفیان کو برا کہے اور ہم برداشت کر. ابو سفیان کا احسان نہیں ہے اسلام. محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے، مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہے. مصطفیٰ علیہ السلام کی پوری دعوت، اسلام کی پوری دعوت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں بادشاہ کے سامنے. گھر میں تو آسان ہوتا ہے، ممبر پہ آسان ہوتا ہے، اپنی مسجد میں تو آسان. جتنی سخت بھی توحید ہم یہاں بیان کر لیں، کس نے روکنا ہے؟ جتنا سخت مسئلہ کر لیں، ہمیں کون روک؟ لیکن بادشاہ کے سامنے جا کے وہ کہنا جو بادشاہ کے مذہب کے، سوچ کے، عقیدے کے خلاف ہے. اتنے بڑے انسان کو کوئی برا کہے. کافر کفر میں رہ کے محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہا ہے. اسلام تو لائے ہی لائے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری کچھ بات کی تو کیسر روم نے سب کچھ سن کے کہا کہ سچے نبی کی یہی دعوت ہوتی، سچے نبی کی یہی دعوت ہوتی ہے. کاش میرے پاس ایسے ذرائع ہوں کہ میں روم کا بادشاہ یہاں سے چل کے محمد کی زیارت کروں. میں جا کے زیارت کروں اس رسول اللہ سے، اور جتنے دن اس کے پاس رہوں کروں کیا؟ کھولیے صحیح البخاری، خط ہے رسول اللہ کا. دعوت کے اثرات دیکھیں. دعوت دیجیے تو صحیح، زبان کھولیے تو صحیح. کوئی نقطہ کسی وقت کسی کے سمجھ میں آ سکتا ہے. کیسر روم کیا کہتا ہے؟ میرے پاس وقت ہو، ایسے مجھے موقع ملے تو میں اس محمد مصطفیٰ کے پاس جاؤں، اس کی زیارت دیدار کروں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ جب تک ان کے پاس رہوں اس محمد کے پاؤں دھوتا رہوں. روم کا بادشاہ پاؤں دھونے کے لیے تیار ہے، کس کے؟ محمد مصطفیٰ سے. تو پھر سن لیجیے، بادشاہ میں وہ بادشاہت میں، حکومت میں وہ لذت نہیں ہے جو محمد کے پیروں کو دھونے میں لذت اس کو. یہ وہ غلامی. میری یہ خواہش ہے، یہ میری چاہت ہے، یہ میری طلب ہے کہ مجھے یہ اللہ احساس دے، یہ شرف مجھے بخشے
کہ میں اس محمد مصطفیٰ سے، تو اس نے کہا اے میرے وزیروں مشیروں، سنا ہے خط، جان لیا ہے محمد مصطفیٰ کے بارے میں، اب مجھے مشورہ دو کیا کروں؟ میں تو چاہتا ہوں اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے، اس کو مان لیا جائے۔ وزیر مشیر سارے بگڑ، وزیروں مشیروں کی یہی حالت کیفیت ہوتی ہے، یہ سارے بگڑ گئے، کہتے ہیں یہ کیا ہو، اٹھ کے باہر نکلنے لگ۔ نے کہا میں آپ کو آزما رہا تھا، یہاں کے ڈر اور خوف محسوس کیا، حکومت کے لالچ و طمع میں، کہتا ہے میں نے تو آزمایا تھا آپ، ذرا ان کو باہر بھیجو، ابو سفیان اور ان تاجروں کو ذرا باہر بھیجو۔ جب باہر آیا ابو سفیان کہتا ہے اللہ کی قسم میرے دل میں بھی محبت اسلام کی آ گئی تھی، آ گئی تھی، لیکن باہر آ کے کہتا ہے وہ بات سنو یار تاجروں، جو ہے نا یہ ابن قبشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں نا، باہر آ کے کیا کر رہا، اندر کیا کہہ رہا تھا، باہر کیا کہہ رہا، یہ ابن قبشہ جو ہے نا یہ حلیمہ سعدیہ کے خاندان کی طرف اشارہ کر رہا ہے جہاں محمد مصطفیٰ نے دودھ دیا، یہ ان کا یعنی اپنے عبداللہ کا باپ عبداللہ کا ذکر نہیں کر رہا، حلیمہ سعدیہ کے خاندان کا، یہ ان کا دودھ پیا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بات تو زور پکڑ گئی ہے جس سے وقت کا بادشاہ بھی ڈر رہا ہے، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگلی بات جو کہنے والی ہے جس پہ بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں، کیسر روم نے کیا کہا، اگر یہی حالت بادشاہ وزیروں مشیروں سن لو، میں نے محمد مصطفیٰ کے خط سے تاریخ سے جو کچھ سنا، جو کچھ متاثر ہوا، جو کچھ میرے بات علم میں آئی ہے، جس کی تہ گہرائی تک میں پہنچا ہوں، میں نجومی بھی ہوں، نجومی پن ساری چیزوں کو میں جانتا پہچانتا ہوں اور ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں، میں جس بات تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ان قریب اس محمد کی حکومت شام میں بھی ہوگی، یہاں حکومت، کیوں کہ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا خندق کے موقع، خندق کا جو موقع ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ بدر کا احد کا موقع اور ہے، خندق کھودنا اپنے دفاع کے لیے، یہاں کافر دشمن داخل نہ ہو جائے، ظاہری طور پر یہ کمزوری تھی، لیکن اللہ نے اس میں کتنی جرات اور ہمت رکھی تھی۔ خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کدال مارا اور فرمایا مجھے شام کے محلات دکھا دیے گئے، شام تک محمد کی حکومت آ کے رہے، اتنا بڑا دعوت۔ اس کا مطلب ہے شرط کیا ہے کہ یہ خوبیاں موجود ہوں، ہرقل نے کیا کہا، یہ خوبیاں جس میں موجود ہوں، توحید، اب ہم میں توحید نہیں۔ آج فلسطین میں جا کے دیکھ لیں جو حالت کیفیت ہے، لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی وہ حماس نے وہ حملہ کر دیا، پہلے اس نے حملہ کر دیا، اس کے بعد جب طاقت نہیں تو حملہ کیوں کیا؟ کہاں لکھا ہے کہ طاقت ہو تو حملہ کر؟ قرآن کیا کہتا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہو، جتنی میسر ہو، طاقت ہو، اتنی تیاری کرو، لیکن دوسری طرف فرمایا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی کمی گوارا نہیں، اسلحہ کی کمی گوارا ہے، تعداد کی کمی گوارا ہے، تھوڑے بھی ہوگے تو غالب آ جاؤ گے۔ اگر میں اپنے امر کرنا چاہا تو میں بابیلوں سے بھی کام لے لیتا، ایک شرط ہے تم اسلام میں پورے ہو جاؤ، اسلام کی کمی گوارا نہیں، اسلحے کی کمی اسلام میں گوارا ہے، تعداد کی کمی گوارا ہے، ہماری نظر تعداد پر، اسلحہ پر ہے، توحید پر، دین پر، اقامت صلاۃ پر نہیں ہے۔ روم کا بادشاہ کہتا ہے یہ خوبیاں اگر محمد مصطفیٰ میں ہوں گی تو وہ غالب آ جائیں۔ آج بھی میں کہتا ہوں فلسطین میں غلبہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ توحید خالص، شرک نہ ہو، نماز کی پابندی ہو، بے حیائی فحاشی مسلمانوں میں نہ ہو، تو آج کی غلبہ ہو سکتا ہے۔ غلبے کے لیے اسلام پورا ہو مجاہدین میں، اسلحہ نہیں، بندے نہیں، اسلام اسلام کے لیے ہے ادخلوا فی السلم کافہ، جہاد کے لیے ہے اعدوا لہم ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنی تیاری کرو، آگے میرے سپرد کر دو، فتح شکست میرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ۔ کب ہم زیادہ قلیل تھے، غالب آتے گئے،
آج بھی اگر یہی امام پیدا ہو جائے تو اللہ کی نصرت اور مدد آج بھی نازل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔